کا مشتاق ہے وہ اللہ، وہ اتنا متکبر ہے، وہ اتنا خالق ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ 14 کو بنا کے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات اب سن کے حیران ہوں گے کہ 2014 سے لے کے 2007 سے لے کے 2021 تک لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں ملک کے ہر کونے کونے میں، لیکن اپنے علاقہ میں چوک پڑھنے کا پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے۔ اب کوشش ایسے کروں گا کہ جیسے باہر پڑھتا ہوں، اور آپ نے ویسے ہی سننا ہے جیسے باہر والے کو سنتے ہیں۔ اب صلوات پڑھے، میں نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اس طرح نہیں، صلوات کا پڑھنا بہت بڑا عظیم ذکر ہے۔ میں نے عبادت نہیں کہا، زرگام شاہ جی جملہ سنیے گا، میں نے عبادت نہیں کہا، میں نے ذکر کہا ہے۔ ذکر اور عبد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میرے سامعین اکثر و بیشتر مجھے سنتے ہیں، وہ میرے بولنے کا انداز بھی جان گئے، گفتگو کا لیول بھی جان گئے کہ میں کس طرح گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ صلوات ایک بہت بڑا ذکر ہے، اتنا بڑا ذکر ہے کہ جو جسم نہیں رکھتا اس ذکر میں شامل ہے۔ عبادت ہے عبد سے، نہیں پیچھے رہ گیا مجمع۔ عبادت ہے عبد سے، عبادت کے لیے سجدہ ضروری ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ اس ذکر میں شامل ہے، عبادت میں نہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مختار اللہ ذکرہ بدنا عزتہ وعظمتہ وحیبتہ وجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قالا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمٍ هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات۔ میں نے گزارشات کی ہے کہ اپنے بھائیوں سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، یہ خلا بالکل مجلس کا ماحول نہیں، تھوڑا تھوڑا مہربانی کر کے اب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ آیا فی ہدایہ قرآن کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے۔
بالکل بغیر تیاری کے آیت کو سرنامہ کلام رکھا. اب جملے جانے اور شہزادی جانے. کوئی دعوت میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں نہ علم کا دعویٰ نہ خطابت کے جوہر. اکثر میں نے مجالس میں یہ کہا ہے نہ علم کا دعویٰ نہ خطابت کے جوہر، فخر ہے تو فقط آل محمد کی عطا پر. فخر ہے تو فقط آل محمد کی عطا پر. وہ اتنے بڑے کریم ہیں، وہ اتنے بڑے کریم ہیں جو 9 دن کے خطا کار کو ایک پل میں سلام کے قابل بنائے. اسے حسین کہتے ہیں کہ کرم کی انتہا نہیں ہے. میں نے کہا جو 9 دن کے خطا کار کو ایک پل میں سلام کے قابل بنائے اسے حسین کہتے ہیں. اچھا میں ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ مجھے سوال ہو گیا. شاہ جی جملہ سنیے گا. وہ کہہ رہے آپ نے حسین کو بھی علیہ السلام کہا اور حر کو بھی علیہ السلام کہا، فرق کیا ہوا؟ اس کی کم کرو تو اس جملہ سمجھ میں آیا صاحبان محترم؟ آپ نے جا کے جملے سننے میرے. حسین بھی علیہ السلام اور حر بھی علیہ السلام، فرق کیا ہوا؟ ایگزامپل، ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی، اب جو مد مقابل بندہ آیا اس نے بھی پی ایچ ڈی کی، تو علمی لیول تو ہو گیا ایک، مقابلہ کس بات کا؟ دونوں تو ہم وزن ہو گئے. تو حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام. میں نے کہا احمد سن، حسین علیہ السلام میں اور حر علیہ السلام میں فرق ہے. کہا فرق کیا ہے؟ میں کہا حر کو علیہ السلام ہونے کے لیے کربلا جانا پڑے گا. جملہ سنیے گا. حر کو علیہ السلام ہونے کے لیے کربلا جانا پڑے گا. حسین کہیں نہ جائے علیہ السلام ہے، کیونکہ حر ہے شرفی علیہ السلام. کہاں سے لے کے ادار جملوں کے؟ حر شرفی علیہ السلام، حسین نسبی علیہ السلام. نہیں کیا سناؤں گا، اپنا جان کے جملہ ضائع کر دیا. خدا قسم جملہ بہت محنت کے ساتھ مجلس پڑھنی پڑتی ہے. حر شرفی علیہ السلام، حسین نسبی علیہ السلام. حسین کربلا جائے نہ جائے علیہ السلام. سر تھوڑی سی دقیق جملے بھی سن لیا کریں. اور حر کو علیہ السلام ہونے کے لیے کربلا جانا پڑے گا. نہیں جملہ ایگزامپل دے رہا ہوں. سرکار محمد کے بیٹے بننے کے لیے، میں نے کیا کہا؟ سرکار محمد کے بیٹے بننے کے لیے مباہلہ جانا پڑے گا. سر حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام سرکار محمد کے شرفی بیٹے ہیں. میں نے پیچھے رہ گیا مجھے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابنانا ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. کب کہا؟ جملہ سنیے گا. کب کہا؟ جب 3 دن گزر گئے. اب اس سے بڑا چوک کے لیے مجمع جملہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا ایک ہوتا ہے مطالعہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ. سب سے پہلے مطالعہ ہوگا. اب جو کتابیں ٹڈولتے ہیں، مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے یا علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ یہ جملہ سنیں گے. مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب کھولنا، پڑھنا اسے مطالعہ کہتے ہیں. مباحثہ اسے کہتے ہیں کتاب پڑھی ہو اس بندے سے مشورہ کرنا جو اس کتاب کو بہترین جانتا ہو. کیا کروں، گفتگو ایسی آتی ہے. کتاب مطالعہ
مباحثہ اس سے ہوگا جیسے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارا پہلے ہوتا تھا مطالعہ، پھر ہوتا تھا مباحثہ، یعنی پہلے ہم درس لیتے تھے، پھر ہم جماعتوں سے اس درس کا تذکرہ کرتے تھے۔ میں نے آپ کو جملہ بہت بڑا دینا چاہ رہا ہوں، ایک ہوتا مطالعہ، ایک ہوتا مباحثہ، ایک ہوتا مناظرہ، ایک ہوتا مباحثہ۔ اب قرآن کا مطالعہ کیا محمد نے، سرکار محمد نے کیا مطالعہ، مباحثہ کیا اہل بیت سے، جو اس کتاب کو جانتے تھے۔ جملہ سنیے گا، آیت کا پڑھا سرکار محمد نے، مباحثہ کیا اہل بیت سے اور مناظرہ کیا نصارہ سے۔ جب 3 دن گزر گئے، مناظرہ سے بڑھ گیا، اب آگے کہ میرے حبیب آپ میں مباہلہ ہوگا۔ میرے حبیب اب مباہلہ ہوگا۔ کیا مباہلہ ہوگا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ مباہلہ ہے۔ نہیں آپ پہنچ نہیں پائے اس لیول پہ، آپ سنی دے رہے۔ مباحثہ کب ہے؟ سرکار محمد کا اہل بیت سے مشورہ۔ مناظرہ کن سے ہے؟ انصارہ سے۔ مباہلہ کس سے ہے؟ ان عیسائیوں سے جو کسی بات پہ محمد کو نہ مانے۔ کسی بات پہ سرکار محمد کو نہ مانے۔ اب ہوا مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہے صرف مباہلہ کے 2 الفاظ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہو گئی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، خدا 2 کام کرتا ہے، کیا سچوں پہ صلوات پڑھتا ہے یا جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے؟ سرکار محمد کو اللہ نے کہا اپنے بیٹوں کو لے جاؤ۔ کیا اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا سرکار محمد کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہاں سے کے جاؤں، کہاں سے لے کے وہ خریدار جملوں کے جو بیٹھے ہوں۔ لیکن سرکار محمد خرامہ چلے، دہلیز زہرا پہ آئے، دکل باب کیا؟ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، یہ زہرا کے دروازے کا دکل باب ہے۔ دکل باب کسے کہتے ہیں؟ پھر سن لیں، دروازہ کھٹکھٹانا، نوک کرنا۔ یہاں پہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیر کے ملکہ نے آواز کو پہچانا، کہا بابا خیریت تو ہے؟ بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹی تو جگہ بیٹی تمہارے بیٹے چاہیے، بیٹی تمہارے بیٹے چاہیے۔ کہا بابا تیرے ہی تو ہیں، لے جاؤ۔ نہیں جملہ نہیں سنیے گا، سنیے گا، بیٹا تیرے بیٹے چاہیے۔ کہ بابا تیرے ہی تو ہیں، لے جائیں۔ سرکار حسن کو لیا، سرکار حسین کو لیا۔ اب تاریخ نے لکھا چند دل چلے کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کون؟ کہ یہی تو ہے بنانا۔ یا رسول اللہ یہ کون؟ کہ یہی تو ہے بنانا۔ کہ ہم کون؟ کہ تم اپنانا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. خدا جملہ سنیے گا. میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، باہر پڑھتا ہوں، قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے تو بطول سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو گے تو رسول سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو گے تو علی سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو گے تو حسن سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. یہ میری خطابت کے جملے نہیں ہیں، خود رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ہی. تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے پاس آ جاؤ، اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو بولو. جملہ سنیے گا. اہل بیت کو ماننے کے لیے راوی کی روایت کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت بڑا جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بیچ چوک میں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کے لیے راوی کی روایت کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت کی ضرورت ہے. قرآن کی. اچھا، کسی بھی بڑی ہستی کو، باریک سا جملہ جو پہنچ کے میں بتا دوں گا، کسی بھی بڑی ہستی کو سمجھنے کے لیے اس کے دپاچے کو پڑھنا پڑتا ہے. اور محمد ہے سب سے بڑی ہستی، اور ان کے دپاچے کا نام ہے قرآن. جملہ سنیے گا. کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے محبوب سے، کتنی. جملہ سنیے گا. آپ قرآن کی ابتدا لیں، آپ کو ختمی مرتبت کی عزت کا علم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. یعنی کسی نے تعریف کی تو وہ صاحب تعریف ہو گیا. پیچھے رہ گیا. کسی نے تعریف کی تو وہ تعریف کے قابل ہو گیا. میں کہتا ہوں اللہ اپنی صفت کے کروڑویں حصے میں بھی صفت سے دور نہیں ہوتا. کسی کو خلق کیا تو وہ خالق ہوا، کسی کو رزق ملا وہ رزاق ہوا، کس کو سانسیں ملی وہ خالق ہوا. سر میں کیا سنا ہوگا اگر آپ نے یہی سن کے خاموش رہنا کہ نذیر ہاشمی بیٹھا تو ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن حق میں ممبر کا ویسے ادا کر رہا ہوں. جملہ سنیے. اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے. اس سورہ کے 3 نام ہیں. سورہ فاتحہ، کیا؟ سورہ سبع مثانی، سورہ الحمد. اب قرآن کے قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا. قرآن سے دوری علی سمجھ میں نہیں آئے گا. مصلی سے دوری اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. نہیں آپ نے جملہ شاید مجاز معلّہ پہ ناگوار گزر گیا جملہ. علی ہے ہی ان کا جو مصلی پہ ہیں. اچھا روایت سن لیں، جملہ سن لیں. ایک شخص ہے چھٹے لال ولایت کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس زحمت تمام. موضوع تو بہت بڑا شروع کر دیا تھا میں نے، لیکن ایک روایت اور زحمت تمام. زندگی باقی، ملاقات باقی. لیکن جملہ سنیے گا. ایک شخص آیا، بھائی جان توجہات میری طرف رکھے گا. ایک شخص آیا چھٹے لال ولایت کے پاس، کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. میرا سلام ہے رسول کے بیٹے پہ. اب میں دیکھتا ہوں کون مجلس میں ہے. جب یہ کوئی سائل یہ جملہ کہے گا تو اس بات کی بین دلیل ہے اس وقت نہ رسول موجود ہے نہ علی موجود ہے. بہت باریک گفتگو کرنے کا عادی ہوں میں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی فقط یہ رسول کے کسی فرزند سے بات ہو رہی ہے. السلام علیکہ یا علیکہ، علیکم نہیں ہوتا. پھر میں کہوں گا کیسے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا تم پہ سلام. کہا وعلیکہ السلام یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا تم پہ سلام. جملہ سنیے گا، اے اللہ کے بندے میرا تم پہ سلام. کہا مولا ایک مسئلے میں گھر گیا ہوں، مولا ایک پریشانی ہے، میرے جان نہیں جوڑ رہی. کہا کیا ہے؟ کہا جو کام کرتا ہوں ادھورا رہ جاتا ہے. جو کام کرتا ہوں ادھورا رہ جاتا ہے، بیچ میں چھوڑنے کو دل کرتا ہے. کیا کروں بچوں کا ذریعہ معاش کی خاطر خاموش ہو جاتا ہوں. شاہ جی جملہ سنیے گا، جو کام کرتا ہوں تاخیر سے ہوتا ہے. تاخیر سمجھتے ہیں؟ دیر سے، لیٹ. انگلش کے لفظ لیٹ. لیٹ کے دو معنی، ایک مرا ہوا، ایک دیر والا. لیکن یہ لیٹ دیر والا ہے. اب جو پڑھے لکھے ان سے میں گفتگو تھا. کیا کہا؟ تاخیر سے ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہوں، جس میں سستی محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. چھٹے لالے بنا کہتے کیا تو فجر پڑھتا ہے؟ چھٹے لالے فرماتے کیا تو فجر پڑھتا ہے؟ کہا کیوں مولا؟ کہا فے سے فجر اور فے سے فضل ہوتا ہے. جب اللہ فضل بانٹتا ہے تو سو رہا ہوتا ہے. فے سے فجر اور فے سے فضل ہوتا ہے. جب اللہ فضل بانٹتا ہے تو سو رہا ہوتا ہے. اور جملہ سنیے گا، میں شیعوں کے ناطے چوک میں گفتگو کر رہا ہوں. خدا کی قسم علی کو دلدل سے اتار کے دیکھو. علی بہت بڑے عالم بھی ہیں، پیچھے رہ گیا مجھے. علی کو دلدل سے اتار کے بھی دیکھو. علی بہت بڑے عالم بھی ہیں، اتنے بڑے عالم کہ دنیا سے جا رہے ہیں. اور سرکار حسن مجتبیٰ نے کہا بابا اشراف تشکر ہیں، بابا اب سرتاج الاولیاء ہے، بابا اب حیدر کرار ہیں، بابا اب خیر فرار ہیں، بابا اب حلال ممکنات ہیں، بابا اب باب الحوائج ہیں. بابا اتنے بڑا علی، اس کی کوئی خواہش باقی ہے؟ کہ حسن تو کہ کیا بابا کہ جتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا سوال نہیں آیا. بس یہ واقعہ سن اور جمع تمام. جتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا سوال نہیں آیا، اور جتنا بڑا سخی تھا اتنا بڑا سائل نہیں آیا. بس ایک جملہ سرکار حسین علیہ السلام پہ اور چند جملے مصائب کے. جملہ سنیے گا، سرکار امام حسین علیہ السلام سرکار ختمی مرتبت کے پاس بیٹھے ہیں. اور پہلے میں جملہ واقعہ سننے سے پہلے سن لیں کہ حسین شہنشاہ جتنے بھی بڑھ جائیں محمد سے افضل نہیں ہیں. سرکار محمد افضل، علی محمد کا صدقہ، سیدہ محمد کا صدقہ، حسن محمد کا صدقہ، حسین محمد کا صدقہ. جب ہم علی و اہل بیت کا محمد کے برابر نہیں سمجھتے، آج کے والے کو کیسے سمجھ جائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسالت سناؤ. ایک جملہ، علی حلال ممکنات. عظمت رسالت کیا ہے؟ علی حلال ممکنات، علی باب الہدہ، علی باب الحوائج، علی مشکل کشا. اتنا بڑا علی کہ ہونی کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. وارث منبر سلونی، اتنا بڑا علی جس کی نالین صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں.
یا جملہ سنیے بس آخری جملہ. سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرما، سرکار حسین سامنے آ گئے. کہا بابا، نانا جان، مجھ میں چند ایسی فضیلتیں ہیں جو آپ میں نہیں. سامنے کون ہے؟ باعث تخلیق کائنات، اتنا بڑا عادل کہ جس نے بے جسم کو بنوایا. وہاں سے خریدار لے کے اتنا بڑا عادل ہے رسول جس نے بے جسم کا اقرار لے لیا. کس کے صدقے میں؟ کردار کے ذریعے. جملہ سنیے گا. رسول مسکرا کہتے ہیں حسین وہ کون سی ہیں مجھے گنوا. حسین شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میرا نانا، جملہ سنیے، حسین شہنشاہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا نانا ختمی مرتبت، آپ کا نانا ہے. سوئے ہوئے لوگوں کو میں کیا کہوں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میں ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. نہ جانے کون سا جملہ زہرا شفایت کا باعث بنا دے تمہارا. مجلس میں ایسے نہ آیا کرو. جملہ سننا. شہنشاہ حسین فرماتے ہیں رسول کریم سے، یا رسول اللہ، نانا جان آپ میں کچھ فضیلتیں نہیں ہیں، مجھ میں ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا میرا نانا ختمی مرتبت، آپ کا نانا ہے؟ رسول کہتے ہیں نہیں. کہا میرا بابا سید الاوصیاء، آپ کا بابا ہے؟ کہا نہیں. کہا میری ماں سیدۃ النساء العالمین، آپ کی ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا میرا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کا بھائی ہے؟ کہا نہیں. اب رسول نے حسین کو گلے سے لگایا، بوسہ دے کے کہتا ہے حسین. کہا جی نانا. کہا کلمہ تو سنا. ذرا کلمہ تو سنا. اب حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب رسول نے ہاتھ رکھا حسین کے منہ پہ. اب رسول نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا تم نے آیت نہیں پڑھی؟ جو جو رسول کا کلمہ پڑھے گا وہ رسول سے چھوٹا ہوگا. تنہا رہ گیا سیدہ کا نام. عزادار و عباس گر گئے، اکبر کو برچھی لگ گئی، آنو محمد نظیم چھوڑ دی. بس عزادارو ایک ایسا وقت آیا کہ اس زہرا کے لال نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کو میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، ہے کو میری مدد کرنے والا. عزادارو میں نے کتاب میں پڑھا ہے جیسے ہی حسین استغاثہ بلند کرنے کے بعد مقتل گوہ کو آئے تو ایک بیمار بیٹا ہے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے مقتل گاہ کو دوڑ رہا ہے. عزادارو جیسے ہی حسین نے دیکھا کہ بہنوں میں کلثوم کہ سید سجاد کو سنبھالیے گا. کہ کیوں بھیا؟ کہ اگر سید سجاد کو کچھ ہو گیا تو نسل سادات محفوظ نہ رہے گی. بس عزادارو ایک یہ بیمار بیٹا ہے. ایک خیمہ میں سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا حسین، جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. بس عزادارو لے کے آئے اصغر کو مقتل گاہ میں اور ایک جملہ کہا ہے اشکیا والو، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ حسین ابن علی سے، اس معصوم سے تو جنگ نہیں ہے. یہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو. بس عزادارو پانی کا نام سننا تھا. حسین کے اس ننھے صغیر کو ایسا پانی ملا، پانی کا ملنا تھا کہ زیارت ناہیہ میں میرے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہے ایسے شہید پہ جو کان سے لے کے کان تک چھدا کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا. بس آیا اور ایک جملہ کہا وَيَا غَيْنَبُ وَيَا أُمَّ كَلْثُومَ عَلَيْكُنَّ مِنِّي السَّلَامُ بِوَقْتِ الْوِدَاعِ.
سلام، اے بہن ام کلثوم میرا تم پہ سلام، اے بہن رقیہ میرا تم پہ سلام۔ عزادارو آیا سیدہ کلال زلجنا کی زین پہ، عزادارو زلجنا کی زین پہ جیسے حسین آئے، حسین نے کہا مرتجز، بس میری طرف کیا مرتجز میں جانتا ہوں کہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تو تھک گیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا آخری شہ سوال ہے تو مجھے لے کے آئے گا، لیکن واپس خالی زین سے آئے گا۔ عزادار زلجنا نے رونا شروع کیا جیسے کہنا چاہتی ہو فرزند رسول مجھے چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ذرا میری سمو کی طرف تو دیکھ۔ عزادارو حسین نے سمو کی طرف دیکھا، 4 سال کی سکینہ سمو سے لپٹ کے کہتی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل گاہ میں نہ لے جانا، جو گیا صبح سے واپس نہیں آیا۔ عزادارو بس زلجنا پہ آیا، زلجنا چلی، عزادارو زلجنا چلنی تھی، شہزادیوں میں کوہرام مرتا ہو گیا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا۔ بس عزادارو آیا سیدہ کلال اور ایک جملہ کہا، رکو تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو ریزہ ریزہ کیا۔ ماتم حسین